لیں جناب، طویل انتظار کے بعد سویڈن کے مائیگریشن بورڈ نے پاکستانی شہریوں کے لیے سویڈن کے ویزا کے اپلائی کے طریقہ کار کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ 10 فروری جب سے سویڈش ایمبیسی اسلام آباد میں بند تھی، لوگ بہت پریشان تھے جو سویڈن آنا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہاں پہ داخلے لیے اور جن کی کلاسز اگست سے شروع ہونا تھی، یا باقی لوگ بھی جو سویڈن کے وزٹ کے لیے یا جو فیملی ری یونین کے لیے، ورک ویزے کے لیے، سب لوگ پریشان تھے۔ اور آج یہاں 9 جون کو سویڈن کے مائیگریشن بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی وہ تفصیلات دے دی ہیں کہ جو پاکستانی شہری ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کیٹیگریز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تاحال جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی ہے وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وزٹرز کے لیے بند رہے گی، یعنی وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ویزا پروسیس کا کام نہیں کرے گی۔ اس کی بجائے انہوں نے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں، ایک وہ لوگ جو سویڈن کے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے، یعنی جس میں ورک ویزا ہو سکتا ہے، وہ فیملی ری یونین کے سلسلے میں اپلائی کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ وہ فیملی ٹائز کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹڈی ویزے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو 90 دن سے زیادہ مدت کے سویڈن کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب کو اب جو ہے وہ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں سویڈش ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ ادیس ابابا جو سویڈش ایمبیسی ہے وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیں، جب ان کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باقی ڈاکومنٹس سے جو بھی طریقہ کار وہ ہوگا، تو بجائے اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی جو ہے وہ اس کام کو کرے، یہ اب سویڈش ایمبیسی ادیس ابابا ایتھوپیا جو افریقہ میں ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دے گی۔ اور میرے خیال میں انہوں نے ایتھوپیا ادیس ابابا شاید اس لیے رکھا ہے کہ پاکستانی شہریوں کے لیے وہاں کا سفر کرنا جو ہے وہ آسان ہے، شاید وہاں کا ویزا وغیرہ ملنا بھی ایزی ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ انٹری پہ ویزا مل جائے۔ لیکن مائیگریشن بورڈ نے کہا ہے کہ اس ملک تک جانے کے لیے یا اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے سویڈش حکومت یا مائیگریشن بورڈ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ دوسرا آپشن ان لوگوں کے لیے ہے جو مختصر مدت کے لیے 90 دن سے کم مدت کے لیے سویڈن کے وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں، سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا کسی بزنس اپوائنٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ادیس ابابا یا ایتھوپیا کی ایمبیسی نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے جو مشرق بعید فار ایسٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ VFS گلوبل جو ایک سروس ہے، کوریئر سروس ہے، جو ان کے ڈاکومنٹس پاسپورٹ کو آگے سویڈش ایمبیسی بینکاک لے کے جائے گی، ان سے انہوں نے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو انہوں نے سٹیز کی جو فہرست دی ہے اس میں ہنوئی ہے، ہونچمن سٹی ہے، منیلا ہے، سیبو ہے، جکارتا ہے، بالی ہے، نومپن ہے، کوالالمپور ہے، سنگاپور ہے اور ینگون ہے۔ تو یہ جو تمام شہر ہیں یہ مشرق بعید کے ملکوں کے ہیں، مثلا اس میں جو ہے وہ جو میانمار جو برما ہے، اس میں منیلا ہے، انڈونیشیا ہے، اس میں جو ہے وہ بینکاک تھائی لینڈ آ جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ فلپائنز ہے، تو اور ویتنام وغیرہ، ان ملکوں کے جو انہوں نے جو ہے وہ شہروں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو بعد میں اپلیکیشن ہوگی وہ سویڈش ایمبیسی جو ہے وہ بینکاک وہاں جائے گی اور وہاں سے پروسیس ہوگی۔ اب اس میں انہوں نے مائیگریشن بورڈ سویڈش نے پھر وضاحت کی ہے کہ ان ملکوں تک جانے کے لیے اگر آپ کو ویزا چاہیے تو اس میں ہم کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، یا کسی قسم کی اور کوئی ہیلپ نہیں، یہ آپ نے خود مینیج کرنا ہے کہ آپ نے VFS گلوبل ان سٹیز میں جو ہیں ان تک خود آپ نے پہنچنا ہے، خود بندوبست کرنا ہے، پھر وہ آپ کا پاسپورٹ اور ویزا لے کے آگے سویڈش ایمبیسی جو ہے وہ بینکاک اسے بھجوائیں گے، اور پھر وہ فیصلہ کر کے آپ کو شینگن ویزا یا سویڈن کا وزٹ ویزا دیں گے جو 90 دن سے کم ہوگا۔ اب اس سب پہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزٹ ویزے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار بنایا یہ کافی مشکل ہے۔ پہلے پاکستان سے کوئی وہاں رابطہ کرے گا، اپوائنٹمنٹ لے گا، پھر جب پاسپورٹ اور آپ کے باقی ڈاکومنٹس ایمبیسی جائیں گے تو اس دوران ظاہر ہے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور یہ کافی وزٹ ویزے والا معاملہ کافی مشکل ہے۔
جبکہ جو ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، اسٹڈی ویزا کے لیے، ورک ویزا کے لیے یا فیملی ٹائز کے لیے ظاہر جن لوگوں کو اشد جو ہے وہ ضرورت ہے یا وہ آنا چاہتے ہیں، یا ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے رسک لے کے اپنی فیس جمع کروا دی تھی یا ابھی وہ فوری طور پہ اگر اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کریں اور ان کے ایڈمیشنز اگر وہاں پہ اسٹل ہیں اور اپنی وہ فیس جمع کروا دیں تو پھر وہ ادیس ابابا سویڈش ایمبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں خاصے اضافی رقم درکار ہے ٹریولنگ کے لیے، وہاں رہنے کے لیے یا باقی معاملات کے لیے. اینی ہاؤ یہ سویڈش ایمبیسی جو ہے اسلام آباد والی وہ تو ان چیزوں کو نہیں لے گی، لیکن سویڈن کی حکومت نے جو متبادل بندوبست کر دیا ہے، اگر یہ متبادل بندوبست ایسے کرتے کہ دبئی کی ایمبیسی کو انوالو کر لیتے یا ایران میں سویڈش ایمبیسی اگر اسے وہ اس کام کے لیے انوالو کر لیتے یا اور کسی قریبی ملک میں سویڈش ایمبیسی کو کرتے تو شاید زیادہ آسان ہوتا. لیکن ممکن ہے انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں، سیکیورٹی ریزن دیکھی ہو، پاکستانی شہری جو ہے ان کے جو سفر کی کچھ مشکلات یا ویزے کے معاملات بھی دیکھے ہوں. بہرحال جناب یہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں انگلش میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ پوچھتے تھے، ہر میرے ولاگ پہ یہی سوال آتا تھا کہ سویڈش ایمبیسی کب اوپن ہو رہی ہے. سویڈش ایمبیسی تو اوپن نہیں ہو رہی، لیکن مائیگریشن بورڈ سویڈش جو حکومت کا ادارہ ہے اس نے متبادل بندوبست کر دیا. تو اب اپنی قسمت آزمائی کیجئے. آپ سب کے لیے میں گڈ لک کہوں گا جو بھی اس پروسیس میں ابھی کوشش کریں گے، اور مزید کچھ اپڈیٹس اگر ہوں گے تو وہ یقیناً آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا.